عمران خان کی جو بہت اہم اس ٹائم کے اوپر ایشو ہے کہ ینگ پاپولیشن اس کو فالو کرتی ہے, اوورسیز اس کے ساتھ ہے, میں بھی اوورسیز ہوں, ٹھیک ہے, میں بتاؤں میجارٹی اوورسیز ان کے ساتھ ہے. صحیح ہے. کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, پرسنالٹی کلیش بھی ہوں گے. جب آپ بیٹھیں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں آدمی فلاں کو سپورٹ کرے, درست, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آدمی جو رائٹ چیز ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کرے, اور جو غلط ہو رہی ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کرے, اس کی پبلک میں اور اویئرنیس آئے گی. اسی طرح سے آپ کا فنانس منسٹر, انٹیریئر منسٹرز, ڈیفنس منسٹرز, یہ بہت اہم پوسٹیں ہیں جنہوں نے جب وہ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے نا. یہ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں یار, لیٹ ہم ٹو بی ڈو دیٹ ہے نا. 15 سال کے اندر آپ کی شہروں کی آبادی ڈبل ہو جائے گی, تو ہم نے شہروں کی ضروریات کو بھی ڈبل کرنا ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین, پاکستان کے مسائل سے تو اب ہمارے ہاں ہر بندہ ہی باخبر ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل ہے, جو ٹی وی دیکھتا ہے, جو سوشل میڈیا پہ ہے, ہر بندہ نہ صرف باخبر ہے بلکہ پورا فلاسفر بھی ہے, اس کو پوری طرح آگاہی ہے, وہ تنقید بھی کرتا ہے, گالی بھی دیتا ہے. لیکن اس ملک میں بہت سارے ایسے سنجیدہ لوگ ہیں جو عمومی طور پر میڈیا کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے, اور وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ میڈیا کے اوپر وقت اپنا ضائع کریں. وہ ضائع کرنا سمجھتے ہیں, لیکن وہ درد دل سے ان معاملات کو, ان تکلیفوں کو, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ کیسے حل کرنا ہے. ان کے پاس پورا روڈ میپ ہوتا ہے. ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں, جناب محمد عبداللہ صاحب. آپ کا بہت سارے تعارف کے مختلف ڈائمینشنز ہیں. ایک بہت اچھے ماہر معیشت ہیں, ایک بہت اچھے ٹاؤن پلانرز ہیں. اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کو انہوں نے پلان کیا, اس کے بعد ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی کو پلان کر رہے ہیں. کینیڈا میں مختلف شہروں میں پلاننگ کر کے آئے ہیں. تو اور یہاں ایک یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس ملک کو چلانا ہے. تو ہم نے کہا کہ ان سے ہی جانتے ہیں, مختلف پہلو ہوں گے, گفتگو کے مختلف موضوعات ہوں گے. اگر آپ نے آخر تک اس پروگرام کو دیکھا تو آپ یقیناً ہمیں میسج میں بتائیں گے کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا. جناب عبداللہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو. الیکشن ہو گئے, جو بھی رزلٹ آئے سب کے سامنے ہے. حکومت کون بناتا ہے ہماری بات اس سے بھی آگے ہوگی, وہ کافی ساری پریس کانفرنسز میں آ گئی. میں چاہتا ہوں ریپیٹیشن ہم اس سے آگے بڑھیں. آپ کے خیال میں جو بھی حکومت کے آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ مسرت اقتدار سنبھالتا ہے, پروونشل گورنمنٹس میں جو جاتے ہیں وہ پھر اس سے آگے ذیلی بات ہے, ان کے لیے یہ ملک چلانے کے لیے کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا چیلنجز ہیں؟ تھینک یو. بڑا اہم کویشچن ہے, اور یہ بیسیکلی ہم ایشوز کی نہیں سلوشنز کی بات کرنے لگے ہیں. جی ہمارے پاس سلوشن کیا ہے سینیریوز میں. میں کہتا ہوں ایشوز پہ ہر کوئی بول رہا ہے, ہم کوئی حل دینے کی بات کر رہے ہیں. سلوشنز کی بات ہے. بیسیکلی دیکھیں, جو ہمارے یہاں پہ الیکشن ہوا, اس الیکشن میں بھی اور بلکہ پچھلے میں بھی آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ینگ جنریشنز ہے وہ اکتا گئی ہے جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اور جو اس نے ووٹ بھی ڈالا ہے وہ اس سچویشن کے اگینسٹ ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ نہ فرض کرو عمران خان کی فیور میں ہے, نہ نواز شریف یا زرداری صاحب کے خلاف ہے. صحیح. وہ اس سچویشن میں ہے کہ جی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے. کیونکہ جو لوگ پچھلی گورنمنٹس میں زیادہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو اس لیے ان کے خلاف زیادہ بات ہوتی ہے. دوسرا, ہمارے پاس اس ٹائم کے اوپر ہو گیا الیکشن, اس میں irregularities بھی ہوئی ہوگی, وی ڈونٹ نو دیٹ, اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ irregularity تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ مختلف ادارے ہیں جن کا کام ہے ان کے اندر جا کے ثابت کرنا کہ یہ irregularity تھی, اور جو انویسٹیگیٹ کریں اور جو ادارے ہیں انہیں بھی اس کو میرٹ کے اوپر انویسٹیگیٹ کروا کے ان کے ریزلٹس کے اوپر اگر کہیں کوئی irregularities ہے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. درست ہے. اور سب کو خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے, بے شک وہ اس ٹائم پہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو. درست ہے. ہمیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ جی ٹی وی پہ تھے تو اس ٹائم پہ بھی پروگرام ہوا تو میرا وہ ایجنڈا یہی تھا کہ میرا ایجنڈا پاکستان ہے اور ہم سب کو مل کے چلنا ہوگا. بالکل. اچھا, مل کے چلنے کے لیے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے, ایکچولی اگر ہم مل کے نہیں چلنا چاہتے, اگر کوئی مل کے نہیں چلنا چاہتا تو اس مینز دیٹ کہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. درست ہے. بات سمپل اتنی, وہ اس قوم کے حق میں نہیں ہے اور اس پاکستان کے حق میں نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے
وہاں پہ بیٹھ کے جو پالیسیز فیور کرتی ہیں اس قوم کو, ملک کو, اس کے لیے آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, سپورٹ کریں گے اور فیسیلیٹیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو اس کے خلاف ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. صحیح. جب آپ آواز اٹھائیں گے تو دس مینس دیٹ کہ آپ کا رول مور ایکٹیو ہو گیا, بجائے اس کے کہ آپ باہر بیٹھ کے کسی اور جگہ کے اوپر بیٹھ کے تنقید کریں. ٹھیک ہے. یہی مسٹیک عمران خان صاحب نے کی ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو وہ باہر نکل گئے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس سے پبلک پاپولیرٹی تو ان کی بڑی, درست ہے, لیکن ہم اتنا ٹائم اپنا ملک کا اور اپنی قوم کا اور ضائع کر گئے. درست. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ بہت بڑا کردار اندر بیٹھ کے کر سکتے تھے. عمران خان کی جو بہت اہم اس ٹائم کے اوپر ایشو ہے کہ ینگ پاپولیشن اس کو فالو کرتی ہے, اوورسیز اس کے ساتھ ہے. میں بھی اوورسیز ہوں. ٹھیک ہے. میں بتاؤں میجارٹی اوورسیز ان کے ساتھ ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اس پورے پاپولر گروپ کو اکٹھا کر کے کنٹری کے لیے اس کے کہہ لیں کہ اس کی فیور میں لے کے آنا اور اس کے بینیفٹس اٹھانا, اس کے لیے کام کرنا تھا. درست ہے. اچھا, اسی طرح سے اگر میں بات کروں کہ زرداری صاحب کی, ان کی اپنی بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں جن کو یوز کرنا ضروری ہے. صحیح ہے. نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں جن کو یوز کرنا. ہر شخص میں اپنی کوئی صلاحیتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت جگہوں کے اوپر آپ کا بہت اچھا رول ادا کر سکتے ہیں, کچھ کنٹریز کے ساتھ بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے بلوچستان کے ایشوز کو زرداری صاحب بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کو, اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آئیڈیل سچویشنز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ملک کنٹری جو ہے آپ کا وہ اس ٹائم پہ مطمئن نہیں ہے. وہ اس ساری سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس میں فردر پولرائزیشن اور ڈس انٹیگریشن, ہاں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, پرسنالٹی کلیش بھی ہوں گے. جب آپ بیٹھیں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں آدمی فلاں کو سپورٹ کرے. درست. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آدمی جو رائٹ چیز ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کرے, اور جو غلط ہو رہی ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کرے. اس کی پبلک میں اور اویئرنیس آئے گی کہ یہ دیکھیں یہ اندر بیٹھ کے اس بندے نے اس کو پورا ایجیٹیٹ کیا تھا اور اس کو فیور کی تھی. اور دوسرا کیا کہ جب آپ اندر بیٹھے ہیں تو جو غلط ہو رہا ہے اس کو روکنے کی قوت ہوگی نا. اگر نہیں روکے گی تو آواز اٹھائے گی. اور اگر آپ باہر بیٹھے تو غلط ہوتا رہے گا. اس کا مطلب 5 سال کے بعد پھر سارا کچھ غلط ہوا ہوگا, پھر ہم آپ بیٹھ کے کہیں گے ہمارے یہاں تو یہ ہوگا نا کہ ہم باہر بیٹھیں گے اور باہر سڑک پر شور شرابہ کریں گے, اندر بیٹھ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. جو بھی ہے 75 سال سے جیسے بھی آ رہا ہے کہ پہلے بے نظیر نواز شریف صاحب کے زمانے کی جو اختلافات تھے اس کو نہیں چلنے دینا اور اس کو نہیں چلنے دینا. پھر بیساکھ جمہوریت آ گیا, پھر عمران خان صاحب آ گئے, پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ نہیں چلنے دینا اور شور شرابہ, پھر عمران خان صاحب, یہی ایک تواتر چلتا رہا. اچھا, اب آتے ہیں جو کرنٹ سینیریو. اس میں آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت اہم ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سب کے اکٹھا ہونے سے ہوگی. اگر پھر ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو وہ نہیں آئے گی. ریفارم چاہیے آپ کو. صحیح. امیڈیٹ ریفارمز ہیں. آپ کی 18th امینڈمنٹ کے بہت سارے ایشوز ہیں. صحیح. ان کو بیٹھ کے سالو کرنا ہے کہ اگر 18 امینڈمنٹ صوبوں کے پاس خود مختاری ہونی چاہیے, لیکن اس میں سے وفاق جہاں پہ افیکٹ ہو رہا ہے اس کو پھر دوبارہ آپ ری ایڈریس کر لیں, مل کے کریں نا. درست کہ یار یہاں پہ ایشوز آ رہا ہے. اسی طرح سے ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے کہ وہ آگے کو پہلے ہم ایڈریس کریں, پیچھے کو نہیں کر سکتے. جو کل آنے والا ہے اس کے لیے ٹھیک اس کو دیکھنا ہے, پھر پچھلا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں یہ سارے, یہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس اپنی بھی لے کے ہیں اور لوگوں کو بھی لے کے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب پاکستان محفوظ تصور ہوگا. درست بات. یہ وہ واحد کنٹری ہے جس کا چیف ایگزیکٹو اور آرمی چیف دونوں ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. اور یار یہی تو سب سے, ہم سب نے یہاں پہ رہنا ہے. تو اس کو اس قابل بنایا جائے نا کہ ہم سارے, تو اس کے لیے لڑائی جھگڑے میں نہ جائیں ایک دوسرے کو. اور اس میں میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ وی شوڈ اسٹیبلش اے تھنک ٹینک گروپ. ٹھیک ہے. جتنے آپ کے آج تک پریزیڈنٹ, پرائم منسٹرز, چیف منسٹرز, گورنرز, جتنے پولیٹیکل رجیم میں ٹاپ سلاٹس تھے, چیئرمین سینٹس, اسپیکرز, یہ سارے تھنک ٹینک کا حصہ ہو اور یہ ٹل دی لائف ان کو ہم آنر کریں. ان سب کا مشترکہ تھنک, باقی چھوٹی چھوٹی دکانیں تو ہر کسی نے بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے جتنے لوگ ہیں, آرمی چیف اور سی جے جی جتنے ریٹائر ہوتے ہیں, آئی ایس آئی چیف ہیں, وہ سارے اس تھنک ٹینک کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو آپ کی جوڈیشری کے چیفز ہیں, جیسے چیف جسٹسز ہوں گے, صوبوں کے چیف جسٹسز ہوں گے, اٹارنی جنرلز ہیں, دے شوڈ بی دی پارٹ آف دیٹ. اسی طرح سے
ब्यूरोक्रेसी में से सारे चीफ सेक्रेटरीज जितने रिटायर होते हैं या सीनियर्स लोग जो रिटायर होते हैं, फिर इसी तरह से आपका फिनांस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, ये बहुत अहम पोस्ट हैं जिन्होंने जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उस टाइम पे उनसे फायदा उठाने की जरूरत है ना। ये अपने आप को वॉलंटियर करें, हम इनको इज्जत दें फॉर एवर, ये हमारे नेशनल हीरोज होने चाहिए और ये इस चीज को ऑनर करें कि नहीं हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना है। तो इसके गवर्नमेंट एग्जेक्टिव चलाए, कता कलामी माफ, अपनी पॉइंट को याद रखिए। इसके लिए फिर सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जो हम करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, इदारा जाती सतह पे सियासतदानों की करैक्टर असैसिनेशन होती है और सियासी जमातों की तरफ से रिटायर्ड ऑफिसर्स की, और इवन अब तो साबिक आर्मी चीफ के ऊपर भी हमले करने का एक रवाज चल पड़ा है। तो इसको सबसे पहले रोकना चाहिए कि जहां जहां से सियासतदानों का किरदार कुशी होती है वो भी मेहरबानी फरमाएं, नजरसानी फरमाएं, और जो सियासी जमातें इदारों के साबिक सरबराहान के ऊपर निशानाबाजी कर रही हैं वो भी माफी फरमाएं, माजरत करें, इसको वाइंड अप करें, सिलसिले को और आगे चलें, फिर ये होगा ना सर। ये देखिए किसी न किसी जगह से स्टार्ट तो होना है ना, ऐसे ही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल उसी तरह से आप देखें, अगर हम एक पॉइंट लगा लें, आप सुलह हुदैबिया को देख लें, सही सिंपल सी बात है। क्या बात है। अच्छा, अब आप सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दुनिया में कोई ऐसा इंसान अल्लाह ताला ने भेजा जिसका विजडम या जिसकी अप्रोच उससे आगे हो सकती थी? मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं सकता। मसलन कहा गया कि मैंने आपकी वजह से इस कायनात की तख्लीक की, बेशक। तो वो सुलह हुदैबिया में अपने खिलाफ शर्तें मान के वापस आते हैं, समझ के आती है, वो सारी दुनियावी तौर के ऊपर समझ के आती है, हम उधर तो नहीं सोच सकते। ऐसे वो ये था कि एक स्टेबल टाइम चाहिए आपको टू ग्रो। बहुत है। उसके बाद कुछ सालों के बाद फतह मक्का में जाते हैं और एक किसी बंदे को मारे, एक गोली चलाए या एक फर्ज करो लाठी चलाए, आपका फतह मक्का हो जाता है। और फिर ये देखें जब फतह मक्का होता है सर, क्या अजीम कारनामा था, उसमें माफ कर दिया गया। बहुत आला। फिर वहां पे उस टाइम के ऊपर क्या अबू सफियान ने अस्लाम के खिलाफ जंगें नहीं लड़ी थी? सारी जंगें वही ज्यादातर। उसको सदर जो सरदार था, सरदार का रुतबा फिर कायम रखा, कहा जो उसके घर में चला जाए उसको भी माफ कर दिया। क्या बात है, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं था, हमें भी, हम जो छोटे छोटे इख्तलाफात जिससे 75 ईयर्स गुजर के यहां तक पहुंचे हैं ना, अब उनको खत्म कर दें। दुरुस्त है। अब यहां से चले, ये सारे अच्छे हैं यार, ये इतने जीनियस है, ये मिलके इस मुल्क को कहीं का कहीं ले जाएंगे, इस बात को छोड़ दें। ये सारे जीनियस है लेकिन इकट्ठे हो जाए। लेकिन अब्दुल्ला साहब एक अलमिया है, अब ये मतलब मैं ये जो अभी हम देखते हैं, ज़ाहिर है हमें भी 30 वर्ष हो गए हैं इस जर्नलिज्म में और इसी दश्त की सयाही में। इमरान खान साहब कहते हैं ये चोर है, ये डाकू है, मैंने इनके साथ बैठना ही नहीं है। अच्छा, बाकी हम फिर भी देखते हैं कि लचक दिखा देते हैं। मतलब अभी देख रहे थे कि बिलावल बहुत खिलाफ बातें कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के, नए दफ़ा वज़ीर आज़म बनना है, ये वो आगे पीछे, लेकिन आज वो फिर किस्म हो बैठ के बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं। ये बात नहीं है, आप और मैं बैठे हैं तो हमारा नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं, वो बात नहीं कर सकते। साहब यहाँ पे एक चोर डाकू बहुत अहम इशू है। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं आपको चोर डाकू कहूँ या आप मुझे चोर डाकू कहें? ये नहीं है, ये आपका और मेरा काम नहीं, दारों का काम है। लेट इट बी प्रोसीड्स दैट, कि जी वो अपना प्रोसीड करते रहे, आप और मैं बैठ के जो हमारी ड्यूटीज हैं हम वो अदा करें पहले। सही है, ठीक है ना। अच्छा, मैं फर्ज करो अगर आपको चोर डाकू कह दूंगा, आप मुझे कह देंगे, फिर तो हम नहीं बैठ सकेंगे और मसला भी वही खड़ा रहेगा, वो भी सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखें कि ये हमने पिछले 5-4 साल, तो अब ये जो पिछले 5 साल गुजरे उसमें ये करके, उससे पिछले 5 साल भी ये करके देख लिया ना, उसका रिजल्ट तो नहीं निकला। मैं ये नहीं कहता कि जी फर्ज करो कि जी किसी ने गलती नहीं की हुई, उसको मौका तो दे, वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए अगर तैयार है तो यार लेट हिम टू बी डू दैट, है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये कैसे मुमकिन है कि जी एक टाइम के ऊपर हम ये कहते हैं कि जिन्होंने दहशतगर्दी की है हम उनके साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, जो अफगानिस्तान में जो टीटीपी बैठी है उसके साथ भी बात करने के लिए तैयार है, जो पहाड़ों पे चढ़ गए हम उनके साथ भी बात करने के लिए तैयार है, और यह जो असेंबली में बैठे आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हो। पहले यहाँ पे तो बात कर लो ताकि दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए। वो मैसेज क्या है कि हम करेंगे, पाकिस्तान हमारा है, हम इसको करके दिखाएंगे, वी विल ग्रो इंशाल्लाह। सही, ये एक मैसेज जाना चाहिए, जिसमें यंग जनरेशन जो है हमारी, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, उसको काम पे लगा दें यार। वो इतना काम कर देंगे, आपको पैसा भी दे देंगे, रिसोर्सेज भी ले आएंगे, फिर दुनिया के साथ अपने कनेक्शंस हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं। जी जी, ठीक है ना। से दैट के एजुकेशन है, इस टाइम के ऊपर आपने एजुकेशन में क्या करना है? ठीक है, एजुकेशन के अंदर आपके पास स्किल सेट मौजूद नहीं है, एक वहां पे काम करना। दूसरा, एक IT इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपका पड़ोसी जो है वो $200 अरब जो है वो साल में कमा रहा है। ठीक है, आपके पास यंग पॉपुलेशन है, ये कहते हैं कि हर 3 में से 2 बच्चे जो हैं आपके वो 30 साल से कम उम्र के हैं। ऐसा ही है।
ان کے اندر آپ اپنی فیکلٹی کو تھوڑا سا امپروو کر دیں. یونیورسٹیز کے اندر یہاں پہ ایک شفٹ چلتی ہے, ڈبل شفٹ کر دیں, بچوں کو ڈبل کروا دیں اور ان ایریاز میں ٹریننگ کنڈکٹ کروا دیں. اگر آپ کے پاس فیکلٹی کے ایشوز ہیں تو باہر سے منگوا دیں. ہمارے پاکستانی بھی باہر بیٹھے, ان کو بلا لیں. یہ 3-4 سال کا پروگرام چلائیں, یہاں سے فیکلٹی بھی تیار ہو جائے گی, یہاں پہ آپ کا بہت سارا ریسورس بھی تیار ہو جائے گا. پھر یہاں پہ ایز اے گورنمنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ یہ بتائیں. گورنمنٹ نے بیسیکلی ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, وہ ہر فیلڈ کا, ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے, ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے, کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر ہے, سروسز کا انفراسٹرکچر ہے, ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے, کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر ہے, آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے. یہ سارے انفراسٹرکچر گورنمنٹ نے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ابھی, اس کے پاس فنڈ ہی نہیں ہوتا پی ایس ڈی پی میں خرچ کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر پہ ہونا ہے. وہ سال پہ لے دے کے اینڈ پہ ڈیولپمنٹ بجٹ تو اس کے پاس ہوتا نہیں. یہ آپ کی 18th امینڈمنٹ جو ہے اس نے اس کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. تو ہمیں ایک بیلنس اپروچ ہے. 18th امینڈمنٹ چاہیے ہمیں, صوبوں کو خود مختاری چاہیے اکائیوں کو, لیکن کوئی ایک فارمولا جو آپ کا غلط ہو گیا اس کو درست کر لیں کہ اس کو کیسے لے کے چل رہا ہے آپ نے. اچھا عبداللہ صاحب, آپ بار بار 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ میں آپ نے کچھ اسٹڈی کیا, خاص طور پر کون سے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس ہونا چاہیے, ان میں تبدیلی آنی چاہیے؟ سر نہیں, میری یہ ڈیٹیلز نہیں ہے. اوکے, میرا یہ ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے جو وفاق کے پاس اینڈ پہ ریسورسز بچتے ہیں اس میں سے پی ایس ڈی پی کے لیے پیسہ نہیں نکلتا. درست ہے, ٹھیک ہے, چونکہ اس نے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے, اب ملٹری کو بھی چلانا ہے, اور باقی بھی جو انٹرنیشنل اس کی کمٹمنٹس ہے اس نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو ری وزٹ کر لے, وہ چیزیں بیٹھ کے سارا کریں, صوبوں کے پاس خود مختاری رہے, میں بھی اس کی فیور میں ہوں. اس کے لیے سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں. اچھا, میں چاہتا یہ ہوں کہ میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں عمران خان کا. اچھا, ایٹ دی سیم ٹائم میری سوچ میں یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کے کوئی پلاننگ ایسی کرنی چاہیے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسیجنز لے سکیں, آگے نیگوشیٹ کریں. اس میں بہت بہترین ایک موقع ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں یا غلط ہوں تو آپ میرے ساتھ بیٹھیں تو آپ مجھے روک لیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر میں وہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آپ کی غلط فہمی تھی تو وہ بھی نکل جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتا ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ امیڈیٹلی ایجوکیشن میں, یہ آپ کی لانگ ٹرم ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے بڑا رول ہے جو قوموں میں تبدیلی کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس امیڈیٹ کیا کر سکتے ہیں آپ. امیڈیٹ اب آپ کے پاس صرف ایک ہی چانس ہے کہ آپ اپنے جو اوورسیز ہے وہ یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کر کے کچھ اسکل سیٹ وہاں پہ بھیجے, کچھ لوگوں کو بھیجے تاکہ آپ کی ریمیٹنس اور بڑھ جائے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے پاس ایک گیپ نکل آئے. صحیح ہو گیا. دوسرا کیا ہے کہ جو آپ ایسی پروڈکٹس ڈیولپ کریں جو آپ کے پاس, یہ جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں وہ تو چونکہ وہاں پہ سٹیزن شپ نہیں ہوتی پاکستان میں بھیجتے ہیں, لیکن یورپ اور نارتھ امریکہ کے لوگ جو ہیں ان کے وہ پاکستان میں پیسے نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ ایسی پروڈکٹ ڈیولپ کریں, لیکن اس سے پہلے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ایک اپروچ, ان کو یہ پتا ہو کہ ہم اپنے ملک کی طرف سوچ رہے ہیں. وہاں پہ عمران خان یا نواز شریف دو علیحدہ گروپ نہیں ہونے چاہیے, یہ سارا ایز اے کنٹری ہونا چاہیے. تو وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایسی پروڈکٹ ڈیولپ کریں جو دنیا میں اور ان کو کوئی نہ دے سکے. وہ ریئل اسٹیٹس کی بھی ہو سکتی ہے, بادشاہ ڈیم ہے, ہم اس کو اس کے اندر ان کی انویسٹمنٹس کروا لیں, منرلس کے اندر انویسٹمنٹس کروا لیں, ریئل اسٹیٹس کے اندر انویسٹمنٹس کروا لیں. یہ بلیو ان دیٹ کہ جی یہ آپ کی کوئی 10 ملین کی پاپولیشن ہے جو اوورسیز ہے, اس میں سے 20% افورڈیبل انکم رکھتے ہیں. اس 20% سے اگر ہم $2 سے $2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹس ایسے کروا لیں کہ ہم $5 لاکھ کی چیز انہیں $2.5 لاکھ میں دے دیں, یہ میں بہت بڑا, اور اس کے لیے پالیسی بنانی ہے نا. تو اگر 20% مینز دیٹ کہ 2 ملین اگر وہ $2.5 لاکھ دے دیتے ہیں پاکستان کو تو $500 ارب آپ کے پاس جنریٹ ہو سکتا ہے. 10 سال میں کر لیں جنریٹ. اچھا, اس کے لیے آپ, اچھا یہ آپ کے ایشوز ختم ہو جائیں گے نا. اب جب یہ کنٹری ترقی کرے گا, دوسرا ہم کیا کریں کہ جو بھی پبلک سیکٹر میں پبلک آفس ہولڈر ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اس کو اجازت نہ ہو کہ وہ باہر کوئی پراپرٹی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا باہر کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ, یا وہ پبلک آفس میں نہ آئے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کرے پرائیویٹ کام. ٹھیک ہے, یا وہ یہ نہ کرے. صحیح, کیونکہ یہ کچھ سال کے لیے آپ بین کر دیں, اس سے بھی بہتر ہو جائے گا. صحیح. اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے کہ جو باہر سے انویسٹمنٹس آتی ہے اس کے لیے آپ رولز ریگولیشنز بنائیں تو اس کو سپورٹ مل جائے. یہاں پہ لوکل اس کو وہ انویسٹمنٹ جب کرتا ہے نا تو اس کے بعد ذلیل ہو جاتا ہے. درست, وہ اس کو اس کی ذلالت سے بچائیں. اسی طرح سے پھر ہمارے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اینگل سے شہروں, ہماری 80% آبادی, جو تھوڑا سا میں آپ کو اربن لائف کے بارے میں, جو سٹی لائف آپ کی اس ٹائم کے اوپر جب پاکستان بنا ہے تو 18% اربن پاپولیشن تھی, اب 38% ہے, اور 2040 میں یہ 50% ہوگی. اچھا, اس ٹائم کے اوپر 38% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اراؤنڈ 90 ملین 9 کروڑ لوگ آپ کے
शहरों में रहते हैं। सही है, ये 2040 में 9 से 18 करोड़ हो चुके होंगे, डबल। सही है। और ये टाइम कितना है आपके पास? 14-15 साल। 15 साल के अंदर आपकी शहरों की आबादी डबल हो जाएगी, तो हमने शहरों की जरूरियात को भी डबल करना है। सही है। उसलिए शहरों के अंदर डेवलपमेंट को लेके आए, अदरवाइज आपके शहर ऑलरेडी स्लम्स हैं सारे, सही। तो वो फर्दर स्लम्स बन जाएंगे। ऐसे। तो हमारे पास पॉलिसी मेकिंग में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। डिसीजन मेकिंग जो है वो सरकार में बैठे लोग ना कर रहे हो। अगर इंडस्ट्री के बारे में डिसीजंस लेना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाएं, रियल एस्टेट के बारे में डिसीजंस लेना तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स को बिठाएं, वहां पे जो दुनिया में मार्केट में काम कर रहे हैं, वहां पे बैठ के जो सरकारी अफसर बैठ के फैसला कर रहा होता है, वो बेचारा इंप्लीमेंटिंग के लिए बैठा है वहां पे, वो डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं तो बैठा। वो उसका तो काम ही ये है, वो अफसर को तो छोड़ दें। कलरक की भी कोशिश होती है कि वो रास्ते में रुकावट ही डाले, रोड़े ही अटकाए और अपनी ताकत को एंजॉय करे। सर, इसमें- तो इस अजाब से और इस नफसियाती बीमारी से कैसे बेसिकली निकलें? यहाँ पे भी हम गलत फहमी का शिकार हैं। इस टाइम के ऊपर जो हमारा बहुत अच्छा एग्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर में बैठा है, जो प्राइवेट सेक्टर में बैठा है ना, वो 3-4 लाख रुपए से ऊपर नहीं कमाता ऐसे जो ही। उसको सैलरी मिलती है। सही है। अब ये 3 लाख रुपए अगर कमाता है तो दिस मींस दैट कि वो $1,000 कमाता है। ऐसे ही। जब आप इंटरनेशनल कंपैरिजन में जाते हैं तो जो उसकी वर्थ $1,000 नहीं होना चाहिए। $3 लाख जो 3 लाख रुपया उसको मिल रहा है, ये एटलीस्ट $10-12 हजार डॉलर के बराबर होना चाहिए, उसकी इनकम उसकी इनकम होनी चाहिए। अब $10-12 हजार डॉलर कब होगा? अगर आपके पास रुपए में स्ट्रेंथन आएगी। तो ये सारे हम भूले हुए हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, आप तरक्की करेंगे, मैं तरक्की करूंगा, सारे तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। हम सारे के सारे इंडिविजुअली सोचते हैं। ऐसे ही है। जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये आप $350 बिलियन से $700 बिलियन पे जाएगी, तो सिचुएशन देखना। ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी तो सिचुएशन देखना। ये सारे लोगों का इनकम लेवल चेंज हो जाएगा। यही 3 लाख रुपया जो इसका, वो $10,000 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही है। ये वो काम करना है, वो इस टाइम पे ये नहीं सोच रहा। ये सारे हम में से कोई भी बंदा इस एंगल से नहीं सोच रहा, ना सही। किसी को आइडिया ये सारी सिचुएशंस का। ये वो एरिया। खैर जो है ये सिविलियन इदारों में एक ये भी एक अजाब हम देख रहे हैं। एक तो ये है कि एक अफसर आया है, उसको 2 साल या साल या 6 महीने एक जगह पे बैठा है, उसको बिल्कुल इंटरनली किसी और मिनिस्ट्री में अभी वो काम समझता है या नहीं, उसको उधर भेज देता है, फिर उधर भेज देते हैं, फिर उधर भेज देते हैं। और वो अपने आप को समझता है कि वो, हालांकि उसको किसी बात में महारत नहीं होती और अपने आप को तुरम खान समझता है। और इससे आगे मेरा सवाल अभी कंप्लीट, और इससे अगला अलमिया अब ये हुआ है कि बाज़ इदारों से रिटायर होते हैं और रिटायर होकर ठक किसी एक ऊपर आके इदारे के हेड बन जाते हैं। अलिफ बे का नहीं पता, उधर से पेंशन ले रहे हैं, इधर से तनख्वाहें ले रहे हैं। इशराफिया भी तो कोई अवाम पर रहम करने का सोचे। सब यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है। मैं नाजरीन के लिए, अपने आप के लिए सारी एक चीज बात दूं। बेसिकली नीचे होता क्या, ये चीज बहुत अहम है जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, और बहुत अहम क्वेश्चन था आपका। नीचे एक एक्टिविटी चलती है किसी भी कंट्री के अंदर, उसको वो बेशक एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस है, कोई वर्कशॉप है, कोई ट्रैक्टर ठीक कर रहा है, कोई दुकान में कोई ग्रोसरी स्टोर बेच, तो इस सारी को इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। सही है। इस एक्टिविटी जब प्रोसीड होती है तो 3 आउटकम्स आते हैं आपके पास। आपके पास प्रोडक्ट डेवलप होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तीसरा रेवेन्यू ऑब्लिक सर्विस आता है। ऐसे ही। इन तीनों के ऊपर आपके पास टैक्सिंग होती है तो गवर्नमेंट के पास फंड आता है। ये जो टैक्सिंग जितनी ज्यादा होगी उतना आपके पास फंड ज्यादा होगा, उतने आपकी रुपए की वैल्यू और वो वर्थ बढ़ेगी। तो बेसिकली तो कोर एरिया तो आपकी एक्टिविटी हुई है ना। सही है। जितनी वो अच्छी होगी उतनी तीनों चीजें अच्छी होंगी, उतना टैक्स ज्यादा होगा। सही। अब जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर थी, इन एक्टिविटीज को असिस्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। ठीक है। बेसिकली हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट ये समझते हैं कि हम किसी को फेवर कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने असिस्ट, फैसिलिटेट और सपोर्ट करना था, जिससे इकोनॉमी चलनी थी। इस इकोनॉमी की टैक्स के ऊपर से वो तनख्वाह ले रहे हैं, इसकी उन्हें समझ ही नहीं है कि ये जो मार्केट में बैठा काम कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। ये चीज समझना जरूरी है कि वो जो बैठ के वर्कशॉप चला रहा है, जो बैठ के दुकानदारी कर रहा है, जो बैठ के किसी स्कूल को पढ़ा रहा है, जब बैठ के मार्केट में एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, वो मेरे लिए काम कर रहा है। सरकार में जो बंदा बैठा है वो उसकी मेहनत के ऊपर जो टैक्स आता है उसके ऊपर से वो तनख्वाह लेके अपना काम कर रहा है। और जितनी ये तनख्वाह बेहतर होगी, जितना उसका काम बेहतर होगा, उतनी तनख्वाह बेहतर होगी, उतना उसको फायदा होगा। ये चीज सोचने वाली। नहीं, इसमें आप ये भी सोचते हैं, आपके मशावरत में ये है कि जब एक दफा एक अफसर किसी एक जगह से, किसी एक इदारे से रिटायर हो गया है और उसको ढेर सारी
ہماری حکومت نے پیسے دے دیے, مراحت دے دی, پلاٹ دے دیے, پتہ نہیں کیا کیا دے دیا, تو وہ بزنس کی طرف چلا جائے تاکہ بہتر انداز میں ملک کی خدمت کر سکے, بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے اٹھے اور ایک اور ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھ جائے. یہ گورنمنٹ میں تو ہم اس لیے جاتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ایک سوچ غلط ہے. آہستہ آہستہ یہ تبدیلی آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ جنریشنز میں یہ نہیں ہے. بالکل جنگ جنریشن نہیں کہ سوچ رہی کہ ہم نے سرکار میں نے کچھ بچوں سے ڈسکس کی CSS کر لو, انہوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے بھائی جان یا انکل, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کریں گے. ہمارا فلان دوست وہی آپ والی بات $10,000 کما رہا ہے, فلان $7,000 ہے, فلان $20,000 کما رہا ہے. کنٹری کی بھی فیور جو ہے وہ سرکار کی نوکری نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, سرکار سے. اچھا یہ سوچ ہماری ایک اور تھی, اور یہ سب کانٹیننٹ کا ایشو تھا, ویسٹ میں نہیں تھا. بالکل, ہمیں انٹرپرینورشپ کے اندر پڑھے لکھے لوگ چاہیے تھے جو وہاں پہ آ کے ٹیکنالوجی پہ کام کرتے, دنیا کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے, پھر انویسٹمنٹس آتی, چونکہ لوکل ریسیپشن کریٹ کرتے ٹیکنالوجی کے اندر, ایڈمنسٹریشن کے اندر, لوکل سرونگ کے اندر, تو پھر آپ کا بزنس بڑھنا تھا. آپ کا پڑھا لکھا آدمی سارا سرکار میں چلا گیا, اور جو پیچھے بچا تو وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ تو ایجوکیٹڈ ہی نہیں تھا, آگاہ ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا, ہماری ٹیم بھی میں وائنڈ اپ کی طرف کہہ رہی ہے. کوئی چیزیں میں آپ کو زیادہ سننا چاہتا ہوں, اس لیے میں فضول سوالات سے بھی گریز کر رہا ہوں. آپ کی تجاویز میں کوئی اور چیز جو آپ کے ذہن میں ہے اور ابھی رہ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ڈسکس کریں. دیکھیں سر, ہمارے پاس اس ٹائم پہ ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں لوگ کہ کوئی تقریباً 14 سے 15 ارب ڈالر کا فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے تو یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایگریکلچر پوٹینشیل اتنا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں اور ہمارا فوڈ امپورٹ 0 ہو جائے. اس کا مطلب 14-15 ارب ڈالر بچنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اوورسیز بھیجیں. مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں آپ کا اتنا اوورسیز ہونا چاہیے کہ جتنی آپ کی انرجی امپورٹ ہے اس کو بیلنس کر دیں. اس کے بعد دنیا کے ساتھ جس کنٹری کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے, اور جو ٹریڈ ہے اس کا ریپلیسمنٹ ہم کیا دے سکتے ہیں اس کو وہاں پہ بیلنس کیا جائے. اس کے اچھا, پھر آپ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس کو آپ انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کر سکیں گے. جب تک آپ انفراسٹرکچر پہ نہیں خرچ کریں گے, فرض کرو اریگیشن انفراسٹرکچر ہے, واٹر ریسورسز, تو ڈیم بننے ہیں, کینالز بننی ہے, آگے ایگریکلچر فیلڈ تک پانی لے کے جانا ہے اور اس کی یوٹیلٹی ہے, پھر اریگیشن ٹیکنالوجی کی یوٹیلٹی. اسی طرح سے ایجوکیشن کے اندر, اسی طرح سے انڈسٹری کے اندر ہمیں ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا تاکہ ہمارے پاس سرپلس فنڈ آئے. جب تک آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور یہ بھی میں آپ بات بتا دوں, آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کر لیں, آپ گرو کرنا شروع کر دیں, آپ کے نیبرر بھی آپ کے ساتھ ٹھیک ہو کے بیٹھ جائیں گے. جب تک آپ کمزور ہیں وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے. جب آپ ادھر سے ترقی کر جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ نہیں یار دے آر نو اسٹیبل, ہے نا. اور جس قسم کے حالات میں ہم بیٹھے, وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ آرمی. ہمیں اس کے لیے بہت اچھا فنڈ چاہیے. اسی سیم ٹائم ہمیں سول ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت اچھا فنڈ چاہیے. ہمیں اپنے سارے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی پلاننگ کرنی ہے, اور اس میں سے جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو انڈیا کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے اس کو وہاں پہ لگا دیں, جو افغانستان کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے اس کو افغانستان کے ساتھ لگا دیں, جو ٹرکی. بیسیکلی وہی اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے نا, ایک دفعہ آپ 8-10 سال کا ایجنڈا اکٹھا کر لیں, آپ کا کنٹری ترقی کر جائے گا. آپ سارے ہیرو ہیں. آپ سارے یہ سوچنا بند کر دیں کہ آپ نے جا کے اس کے بعد جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد یا پولیٹکس چھوڑنے کے بعد آپ نے دبئی میں رہنا ہے یا آپ نے UK میں رہنا, آپ پاکستان میں رہنے کا سوچیں گے. جناب عبداللہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, ایک انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کل بھی پروگرام کے آخر میں یہی کہا تھا, اور ان کی گفتگو کا بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ انہوں نے تو کہا تھا وہی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور آج عبداللہ صاحب ایک بالکل ایک اور پرسنالٹی, وہ ایک دینی شخصیت تھے, سیاسی شخصیت تھے, یہ ایک معاشی حوالے سے اور اس ملک کو بہتر انداز سے چلانے کے حوالے سے اہم کردار پریکٹیکلی جو کر رہے ہیں, جن کے پاس صرف فلسفہ نہیں ہے, ایسے باتیں نہیں ہیں, جو پریکٹیکلی انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے, اپنی ورث سے ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو ایک سنجیدہ تجاویز تھیں. یہ ہماری خواہش ہے کہ ارباب اختیار بھی اس کو غور سے سنیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ہم عوام جو ہیں ہم بھی اس کو سنیں اور نفرتوں کا کاروبار بند کر کے محبت کی طرف بڑھیں, اس پاکستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ پاکستان مستحکم ہوگا تو ہم سب مستحکم ہو گئے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, فالو کریں. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.